بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولو رده عليه الكلب الثاني، سنو بھائی، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ شکار ہے، میں نے یہ کتا پیچھے چھوڑ دیا، ادھر یہ آوارہ کتا ہے یا مجوسی کا کتا ہے یا شکاری کتا ہے، لیکن اس کا ارسال اور اس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی۔ اس کتے نے شکاری جانور کو لوٹایا، یہ سامنے سے آیا تو یہ ادھر آیا، اس نے مار دیا، اس نے منہ نہیں لگایا، تو یہ حلال ہے لیکن مکروہ۔ حلال اس لیے کہ اس کتے نے مارا، اور مکروہ اس لیے ہے کہ اس کلب ثانی نے اس کی مدد کی لوٹانے میں۔ ولو رد، اگر لوٹائے ہو شکار علیہ اول کتے پر، کون لوٹائے؟ الکلب الثانی، کلب ثانی جو غیر معلم ہے، غیر مرسل ہے، مجوسی کا کتا ہے۔ ولم یجرحہما، اور کلب ثانی کلب اول کے ساتھ شکار کو زخمی نہ کرے۔ ومات بجرح الاول، اور شکار مرے اول کتے کی جرح سے۔ یکرہ اکلہ، یہ کراہت کیوں ہے؟ لوجود المشارکت فی الاخذ، کیونکہ مدد موجود ہے، تو پھر حلال کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ فقد حافظ جرح، شرکت مفقود ہے کس کے اندر؟ جرح میں۔ اچھا حاضر، یہ کتا ہے، اس شکار کی پیچھے میں نے چھوڑا، اب شکار آگے آگے ہیں اور کتا پیچھے پیچھے ہے، مجوسی نے اس شکار کو لوٹایا کتے پر اور کتے نے مار ڈالا، تو اب یہ حلال ہے اور بغیر کراہت کے حلال ہے، کیونکہ یہاں لوٹانے والا کتا ہے یا مجوسی ہے، اور مجوسی اور کتا ایک جنسی نہیں ہے، جب جنس ایک نہیں ہے تو تعاون متصور نہیں ہے، لہذا اس نے اس کو مارا بلا شرکت غیر۔ بخلاف ما اذا رده المجوسی، بخلاف اس کے کہ لوٹا لے شکار کو مجوسی آدمی علیہ کتے پر بنفسی ہے، تو لا یکون لا یکرہ، وہ مکروہ نہیں ہے، لأن فعل المجوسی، مجوسی کا فعل جو رد شکار کا ہے، لیس من جنس فعل الکلب، وہ فعل کلب کی جنسی نہیں ہے، فلا يتحقق المشارکہ، مشارکت موجود نہیں ہے، اور متن کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ کلب معلم وہ بھی کلب ہے، اور وہ کلب آوارہ وہ بھی وہ جنس ہے، اور متحقق مشارکت بین فعلین کلبین، کلبین کے دونوں فعلوں میں، لوجود المجانسات، ٹھیک ہے۔ یہ جانور جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک اونٹ ہے، وہ پانی نہیں پیتا، میں نے پیاسا اونٹ ساتھ پیش کر دیا، تو جب وہ پیاسا اونٹ منہ لگائے پانی پر تو وہ دوسرا بھی لگا لیتا ہے، یہ قانون ہے۔ اب میں نے کتا شکار کے پیچھے چھوڑا، یہ دوڑ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ، یہاں یہ غیر معلم کتا ہے، اس نے دوڑ لگائی شکار کے پیچھے تو یہ تیز ہوا، اور جب تیز ہوا تو اس نے پکڑ لیا اور مار دیا، اس نے مشارکت نہیں کی، تو یہ حلال ہے اور بغیر کراہت ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ، اگر شکار نہیں لوٹا تھا کلب ثانی علی الاول لیکنہ اشتد علی الاول، کلب ثانی نے کلب اول کی دوڑ کو تیز کر دیا، حتی اشتد علی الصید، اول کتا تیز ہوا شکار پر، فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ فعل ثانی، کیونکہ فعل کلب ثانی نے اثر کیا فی الکلب المرسل دون الصید، شکار میں اثر نہیں کیا، کلب میں کیسے اثر کیا؟ حیث ازداد به طلبا، کلب ثانی نے اول کی دوڑ کو تیز کر دیا، فکان طبعا، تو یہ تابع بنا لفعلہ،
ٹھیک ہے، قلب اول کی دوڑ کا، لأنہ بناء علیہ، کیونکہ قلب ثانی کا تیز کرنا مبنی ہے قلب اول کی دوڑ پر، فلا یضاف الاخذ، تو اخذ شکار کا منصوب نہیں ہے الی الطبع قلب ثانی کو، بخلاف میزا کانا رد علیہ، اگر قلب ثانی اول پر شکار لوٹا دے تو وہ مکروہ ہے، لأنہ لم یصر طبعا فیضاف، تو اخذ صید مضاف ہے الیہما، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ، یہ کتے کو اگر آپ ایسے ایسے کرے ہا ہو کرے تو وہ تیز ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اس شکار کے پیچھے یہ کتا بھیجا، اب یہ دوڑ لگا رہا تھا لیکن آہستہ، وہاں مجوسی کڑا تھا پھر بگاڑا، اور اس نے ہا ہو کر کے یہ تیز ہوا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، تو مجھے سے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ میرا فعل ارسال ہے اور اس کا فعل زجر ہے، اور ارسال اقوا ہے، تو ہم اس شکار کو ارسالی مرسل کی طرف منسوب کریں گے، نہ زجر زاجر کی طرف، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بناؤ جو بناتے، ٹھیک ہے، کبھی مجوسی بناؤ کبھی۔ وہ انہار کے باب میں اس پر متون بڑے چسپان تھے، وہ جو سوراخ اوپر نیچے، یہ ان مرحلوں سے گزر گیا سید۔ وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ، مسلمان اپنا کتا شکار کی پیچھے چھوڑتا ہے، فَزَجَرَهُ مَجُوسِيًّا، اس کو ابارتا ہے دوڑنے پر پیر بگاڑا، فَانْزَجَرَ، اور وہ تیز ہوتا ہے، بِزَجْرِهِ، اس کے تیز کرنے سے، فَلَا بَأْسَ بِصَيْدِهِ، مراد بزجر الاغراء، کہ ان کو اباری شکار پکڑنے پر بھی سیاہ لے، آوازیں نکالے۔ انزجار کا معنی اظہار، زیادت طلب دوڑ کا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان الفعل، میرا جو فعل تھا ارسال، یرفع، وہ منسوخ ہوتا ہے، بما، ایسے فعل سے، وہ فوقہ، جو میرے ارسال سے طاقتور ہو یا ارسال کے برابر ہو، کما فی نسخ الآیات، یہ آیت منسوخ ہے اس سے، یہ تب کہ ناسخ آیت منسوخ کے برابر ہو یا قوی ہو، اور یہاں زجر مجوسی کا دون الارسال، وہ کم ہے ارسال سیار سے، لکونہ زجر مرتب ہے ارسال پر، اگر میں ارسال نہ کرتا مجوسی اس کو تیز نہ کرتا۔ وَلَوْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ، یہ شکار ہے، یہ کتا ہے مجوسی کا، مجوسی نے شکار کے اوپر چھوڑا، مسلمان نے ہا ہو کر کے اس کو تیز کیا، اس کو مارا، تو مجھ سے وہ مردار ہے۔ کیوں؟ یہاں ایک مجوسی کا ارسال ہے، ایک مسلمان کا زجر ہے، اور مسلمان کا زجر کم ہے اور کم ناسخ نہیں ہوتا، کس کے لیے؟ ارسال کے لیے، لہذا ہم اخذ صید منسوب کریں گے ارسالی مجوسی کی طرف، اور ارسالی مجوسی مبیح شکار کا لیے۔ وَلَوْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ، اگر کتے کو چھوڑتا ہے مجوسی، فَزَجَرَهُ مسلم، مسلمان اس کو تیز کرتا ہے، فَانْزَجَرَ، وہ تیز ہو جاتا ہے، لم یوکل، لأن زجر، مسلمان کا زجر دون کم ہے یا مجوسی کے ارسال سے، یہی وجہ ہے لم تثبت بھی شعبۃ الحرمت، کہ زجر سے شعبہ حرمت کا باطل نہیں ہوا، جیسے پہلی متن میں مرسل مسلمان ہے اور زاجر جو ہے وہ مجوسی ہے، اس کی زجر سے حرمت کا شعبہ ثابت نہیں ہوا، فاولا الا یثبت به الحل، تو مسلمان کی زجر سے بطریق اولا حل ثابت نہیں ہوگا۔ اور صرف مجوسی نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کا ذبح جائز نہیں ہے، جیسے مرتد، محرم، تارک التسمیہ عامدن، یہ بمنزلہ مجوسی۔ وَإِن لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ، یہ میرا معلم کتا، یہ ویسی پھر رہا ہے، میں نے شکار کی پیچھے نہیں چھوڑا، ویسی پھر رہا، تو مسلمان نے پیر بگاڑا نے اس کو ہا ہو کر کے شکار کے پیچھے لگایا، اس نے پکڑ لیا، تو وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس زجر سے پہلے ارسال ہے نہیں، تو وہ زجر خود بمنزل ارسال کی ہوا، تو اگر وہ مسلمان ہے تو شکار حلال ہے، اگر وہ مجوسی ہے تو شکار حرام ہے۔
وَإِلَّمْ يُرْسِلُ أَحَدٌ کتے کو کسی نے نہیں چھوڑا فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ تو مسلمان نے اس کو ابارا فَزَجَرَ وہ تیز ہوا فَأَخَذَ السَّيْدَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ الزَّجْرَ کیونکہ زجر جو مسلمان نے کیا ہے مثل الانفلات یہ خود بخود آزاد ہونے کے برابر ہے، وہ کتا خود بخود پھر رہا تھا لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دُونَهُ اس کو دیکھا جائے کہ زجر مرتب انفلات پر تو اس سے کم ہے اور بنا ہے اس پر، لیکن یہ زجر یہ فوق انفلات سے، کیوں؟ انفلات کتے کا کام ہے وہ غیر مکلف ہے، اور زجر انسان کا کام ہے یہ مکلف ہے، فہوا یہ زجر فوق ہے انفلات کے، اس لیے کہ یہ فعل مکلف کا ہے، فاستویا فصلحا تو یہ زجر صالح ہے ناسخاً کہ انفلات کو منسوخ کرے۔ وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ وَسَمَّ فَأَدْرَكَهُ وَضَرَبَهُ وَوَقَذَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ أُكِلَ۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑا، اس نے اس کو زخمی کیا، اب وہ بھاگنے سے رہ گیا، کتے کو چاہیے کہ چھوڑ دے، لیکن اس نے معاف نہیں کیا، پکڑا زمین پر مارا، پکڑا زمین پر مارا، اگر نہ مارتا تو میں اس کو ذبح کر سکتا، تو وہ حلال ہے یا مردار ہے؟ تو کہتے ہیں حلال ہے، کیونکہ کتے کو یہ تعلیم دینا کہ بھئی شکار کو سس بناؤ پھر چھیڑو نا تاکہ میں ذبح کروں، یہ تحت تعلیم نہیں ہے، جب نہیں ہے تو وہ شکار کیا ہے؟ حلال ہے۔ وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ مسلمان چھوڑتا ہے اپنا کتا علی صید شکار پر، وَسَمَّ بسم اللہ پڑھتا ہے، فَأَدْرَكَهُ کتا شکار کو پکڑتا ہے، فَضَرَبَهُ مارتا ہے، وَوَقَذَهُ زمین پر پھینکتا ہے، ثُمَّ ضَرَبَهُ پھر دوبارہ مارتا ہے، فَقَتَلَهُ أُكِلَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح میں نے دو کتے چھوڑے، ایک نے زخمی کیا، دوسرے نے اس کو قتل کر دیا، تو وہ بھی قابل عقل ہے۔ وَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَيْنِ فَوَقَذَهُ سس بنائے شکار کو ایک نے، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ آخر نے اس کو قتل کیا، أُكِلَ لِأَنَّ الْامْتِنَاعَ کیونکہ کتے کو روکنا عن الجرح بعد الجرح کہ جراول کے بعد جرثانی نہ کرو، لا يدخل تحت التعلیم یہ تعلیم میں آ نہیں سکتا، وَجُعِلَ عَفْوًا ٹھیک ہے۔ یہ شکار ہے، اس کے پیچھے میں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑا، پھر بگاڑا نے بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑا، میرے کتے نے اس کو سس بنایا، بھاگنے سے روکا، اور اس کے کتے نے جا کر مارا، تو وہ حلال ہے۔ اور کس کا ہے؟ اول کا، کیونکہ حد صیدیت سے میرے کتے نے نکالا ہے۔ وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ اگر دو مسلمان کتے چھوڑتے ہیں، فَوَقَذَهُ أَحَدُهُمَا ایک نے اس کو سس بنایا، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ آخر نے قتل کیا، أُكِلَ لِمَا قُلْنَا وَالْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ کیونکہ اول نے اس کو نکالا ہے حد صیدیت سے۔ اتنی بات ہے کہ ارسال میں بس کسی نے کہا پھر اس کو مردار کہو، کہتے ہیں مردار اس لیے نہیں ہے، پیر بگاڑے نے جس وقت کتا چھوڑا تو چھوڑتے وقت وہ شکار تھا یا حد صیدیت سے نکل چکا تھا؟ شکار تھا، کیونکہ ارسال کتے کا ثانی سے حاصل ہے علی الصید اور معتبر اباحت و حرمت میں وقت ارسال کا ہے تو حرام نہیں ہے۔ ہاں میری کتے نے شکار کو سس بنایا اور جب وہ شکار گر پڑا اس کے بعد پیر بگاڑا نے کتا چھوڑا اور اس نے شکار کو مار ڈالا، تمہاری صاحب اب حرام ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور آپ مجھے زمان دیں گے بخلاف میزا کان الارسال کہ ارسال ثانی سے بعد الخروج من صیدیت بعد اس کے کہ اول کتے نے اس کو نکالا تھا حد صیدیت سے۔ اچھا بجرح الکلب الاول فصل فی الرمی، فصل سنو بھائی، یہ ایک بوٹا ہے، اس میں چین چین کی آواز میں نے سنی تو میں نے بوٹے پر تیر چلایا، بوٹے پر تیر چلایا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور شکار وہاں مرا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پیر بگاڑا لیٹرین کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کرتا تھا، تو یہ آواز اس کی، وہ شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتے حلال ہے۔
ومن سمع حسا، میں نے کی آواز سنی، ظنہ حس صید، میں نے یہ خیال کیا کہ یہ شکار کی آواز ہے، فرماہ، میں نے تیر مارا، یا میں نے کتا چھوڑا یا باز چھوڑا، فاصاب صید، شکار کو وہ تیر لگا، پھر ظاہر ہوا انہ حس صیدنا کہ یہ آواز شکار کی تھی، حل المصاب ایو سیدن کانا، جس کو تیر لگا ہے وہ حلال ہے، کیونکہ میں نے خاص احتیاط کا کیا ہے۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں نا، اگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ آواز سور کی ہے اور تیر لگا ہرن کو، وہ مری، تو مولوی صاحب وہ ہرن مردار ہے، کیونکہ میں نے جس کی آواز سنی تھی اس کی طرف پھینکا، اور وہ کیا ہے؟ خنزیر، لہذا یہ ہرن بھی ناپاک ہے۔ امام یوسف سے یہ ہے کہ اس نے خاص کیا ہے من ذالک حصے سید سے خنزیر لتغلظ تحریم، کیونکہ اس کی تحریم غلیظ ہے۔ تم نہیں دیکھتے انہ لا تثبت الاباحۃ فی شیء منہ، کہ خنزیر کی جسم کا کوئی ٹکڑا مباح نہیں ہے بخلاف السوا، ہاں اگر وہ آواز گیدڑ کی تھی اور تیر لگا ہرن کو تو پھر وہ جائز ہے، لأنہ یوسر فی جلدہا، کیونکہ گیدڑ کا چمڑا تو پاک ہو جاتا ہے نا۔ اور امام ظفر نے اس سے خاص کیا ہے ملا یوکل لحمہ، میں نے آواز سنی، میں نے تیر مارا، ہرن کو لگا وہ مری، بعد میں پتہ چلا کہ آواز کسی اور جنگلی جانور کی تھی تو وہ حلال ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ آواز غیر مأکول اللحم جانور کا نہ ہو۔ اگر غیر مأکول اللحم جانور کا ہو جو بھی ہو، پھر وہ ہرن کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ارسال اباحت کے لیے نہیں ہے، لیکن وجہ ظاہر کا یہ ہے کہ اسم احتیاط کا مختص نہیں ہے مأکول اللحم کے ساتھ، شکار تو غیر مأکول اللحم کا بھی ہوتا ہے، فوقال فعل احتیاط، تو یہ مارنا تیر کا جو ہے یہ احتیاط ہے، اور احتیاط فعل مباح بھی نفسی ہی، اور یہ جو کھانا ہے اباحت تناول کا، یہ تو لوٹتے ہیں محل کو، اگر محل قابل عقل کا تو کہا جائے، نہ ہو تو نہ کہو۔ فَتَثْبُتُ بِقَدْرِ مَا يَقْبُلُهُ، تو یہ عقل ثابت ہوگا بمقدار اس کے کہ وہ جانور قبول کرے، اگر اس کا لحم و جلد دونوں قابل استعمال تھا دونوں حلال ہے، اگر جلد قابل استعمال تھا لحم نہیں تھا تو جلد نکال کر کے دواغت کرو۔ اور کبھی باحت ثابت نہیں ہے اذا لم يقبل ہو، جب وہ تیر لگا جانور جو ہے قبول نہ کرے عقل کو، اور اذا وقع احتیاط، جب یہ تیر مارنا شکار ہے، نصارہ کأنہ رما الی صید فاصاب غیرہ، یہ ایسا ہے کہ میں تیر ماروں ایک ہرن کو اور لگے دوسرے کو تو وہ حلال ہے۔ اور اگر ظاہر ہوا انہ حس آدمی ہے، چلو بوٹے سے آواز آ رہی تھی ای ای کی، میں نے تیر مارا، تیر تو لگا ہرن کو، پتہ چلا کہ وہ آواز پیر بگاڑا کی تھی، اس کو قبض کی شکایت تھی، ہاں کرتا تھا، تو پھر وہ ہرن مردار ہے۔ اور اگر ظاہر ہوا کہ یہ آواز پیر بگاڑا کی تھی یا ایسے حیوان کی تھی جو گھریلو ہے، نو لا یحل المصاب، جس کو تیر لگے وہ حلال نہیں ہے، لأن الفعل، کیونکہ تیر مارنا، لیس باصطیاد، یہ شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھریلی جانور وہ ہے جو گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں، اچھا، والطیر الداجن، اور وہ پرندے جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے کبوتروں کو لوگ پالتے ہیں، الذی یاوی البیوت، وہ اہلی ہے، والذئب الموثق بمنزلتہ، چلو میں نے چینچی کی آواز سنی، میں نے تیر مارا، تیر لگا ایک ہرن کو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ آواز اس ہرنی کی نہیں تھی، اس ہرنی کی تھی کسی نے رسی سے باندھ رکھی تھی، تو پھر یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جو باندھا جائے جانور خواہ وہ جنگلی کیوں نہ ہو وہ اہلی ہوتا ہے۔ اور ذبی موثق بمنزلت اہلی ہے، لما بینا ولو رمى الى طائر فاصاب صید ومر الطائر، چلو ایک پرندہ اڑ رہا تھا، میں نے اس اڑتی ہوئی پرندے کو تیر ماری، اس کی وجہ وہ دوسرے کو لے، کبوتر کو لگا، اب وہ گر گیا۔ اب اگر وہ پرندہ جس کو میں نے تیر پھینکا ہے اگر وہ جنگلی ہے پھر تو یہ کبوتر حلال ہے، اور اگر وہ گریلی ہے تو پھر یہ مردار ہے، لیکن پتہ نہیں ہے وہ گریلی ہے پھلا ہوا ہے یا جنگلی ہے، اس صورت میں کبوتر کھایا جائے گا، کیونکہ اصل پرندوں میں الفت ہے یا وحشت ہے؟ وحشت ہے۔
ولو رما الى طائرین، میں نے ایک پرندے کو تیر مارا، فاصاب صیدن، وہ دوسرے کو لگا، ومر طائر، اور اڑ گیا وہ پرندہ، ولا یدرا، معلوم نہیں ہے وحشی ہوا کہ وہ وحشی ہے یا غیر وحشی ہے، نحل صید، جس کو تیر لگے وہ حلال ہے، کیونکہ ظاہر پرندوں میں التوحش، ٹھیک ہے۔ جنگل میں یہ اونٹ ہے، میں نے اس کی طرف تیر مارا، اونٹ کی وجہ ہرن کو لگا اور اونٹ بھاگ گیا۔ اب اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اونٹ گریلی ہے تو پھر وہ ہرن کیا ہے؟ حرام ہے، اور اگر پتہ چلا کہ یہ وحشی ہے تو پھر وہ حلال ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ گریلی اونٹ ہے یا وحشی ہے تو مولوی صاحب وہ حرام ہے، کیونکہ اصل اونٹوں میں وحشت ہے یا الفت ہے۔ وَلَوْ رَمَى إِلَى بَعِيرٍ، میں نے شکار سمجھ کر اونٹ کو تیر مارا، فَأَصَابَ صَيْدًا، وہ ہرن کو لگا، وَلَا يُدْرَى نَادٌ هُوَ أَمْ لَا، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ وحشی ہے یا اہلی ہے، نُ لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ، کیونکہ اصل اونٹوں میں الاستیناس، الفت و انس ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ رَمَى، میں نے پانی میں مچھلی کی طرف تیر مارا یا صحرا میں ملخ ٹڈی کی طرف مارا، اس کو تو نہیں لگا، ہرن کو لگ گیا اور وہ صید بھاگ گیا تو مولوی صاحب یہ حلال ہے یا حرام؟ تو بعض نے کہا یہ حلال ہے کیونکہ یہ وحشی جانور ہے، ٹڈی بھی اور سمک بھی، اور بعض نے کہا یہ مردار ہے کیونکہ جس کو تیر مارا ہے وہ ذبح کا محتاج نہیں ہے، اور جس کو لگا ہے وہ ذبح کا محتاج ہے، تو یہ ہم جنس نہیں ہے۔ ولو رما، اگر میں تیر ماروں الى سمکۃ، مچھلی کی طرف، او جرادۃ، یا ملخ ٹڈی کی طرف، فاصاب صیدن، ہرن کو لگی، نو وہ حلال ہے، فی روایتنا نبی یوسف، لأنہ صید، کیونکہ سمک اور جراد صید ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ یہ حلال نہیں ہے، لأنہ لا زکاۃ فیہما، کیونکہ وہ دونوں غیر مذبوح ہے، سمک اور جراد، اور ہرن جس کو لگا ہے وہ مذبوح ہے۔ ولو اصاب المسموع حسه وقد ظنه آدمی فاذا هو صید یحل، میں نے غلے لیا پھر پگاڑا کو قتل کرنے کے لیے، مجھے کسی نے کہا فلان بوٹے میں چھپا ہوا ہے، میں وہاں گیا تو وہ بوٹا ہل رہا تھا، میں نے کہا یہی ہے، میں نے تیر چھوڑا، اب تیر چھوڑا، پتہ چلا کہ وہ بوٹا ہل رہا تھا، اندر ہرنی بیٹھی ہوئی ہے، وہ مر گئی، تو مولوی صاحب وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ حرام ہے، کیونکہ تیر چھوڑتے وقت میں نے انسان سمجھا تھا اور انسان حلال نہیں ہے، تو وہ اس کی جگہ جو ہرنی مری ہے وہ بھی ولو اصاب المسموع حسه، اگر پہنچ جائے تیر اسی کو جس کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور میں نے خیال کیا تھا کہ یہ پھر بگاڑا ہے، فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ، وہ شکار تھا، تو یحل، وہ حلال ہے، لأنه لا موت، حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ یہ کیوں؟ میں نے سنا، خیال کیا تھا کہ یہ پھر بگاڑا کی آواز ہے، لیکن میرے ظن کے اعتبار نہیں ہے، مع تعینی، جبکہ وہ نفس الامر میں ہرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ، اچھا جی، وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمْيِ أُكِلَ مَا أَصَابَ إِذَا جَرَحَ السَّرْمُ فَلَا، یہ ہرن ہے، میں نے اس کی طرف تیر مارا، مارتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر فرمایا، اور وہ اس کو لگا تو یہ حلال ہے، لیکن اس شرط پر کہ تیر نے اس کا خون نکالا، تیر نے خون نکالا۔ وَإِذَا سَمَّ الرَّجُلُ، ایک آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے، عند الرمی، تیر چھوڑتے وقت، وہ کھیلا کھایا جائے گا، ماں، ہر وہ جانور، اصحاب، جس کو تیر لگے، لیکن شرط ہے اذا جرح الصحم فماتا، جب تیر اس کو زخمی کرے اور مرے، لأنه ذابح، میں نے اس کو ذبح کیا، بالرمی، تیر سے، لکون السهم آلۃ له، کیونکہ تیر بھی ایک آلہ ہے ذبح کا، فتشترط التسمیہ، تو بسم اللہ شرط ہے، عنده تیر چھوڑتے وقت، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ ذبح اضطراری ہے، اور ذبح اضطراری کے لیے صرف گلا ہے یا پورا بدن؟ پورا بدن، اور جمی بدن محل ہے اس نوع ذبح کا، ولا بد من الجرح، تاکہ متحقق ہو جائے معنی ذبح کا، یعنی انہار الدم،
فَإِنْ أَدْرَكَهُ، اگر تیر لگا جانور میں نے زندہ پایا، زَكَّاهُ، میں اس کو ذبح کروں گا. وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالسَّيْفِ فَتَحَامَلَ حَتَّى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ. یہ ہرن ہے، میں نے اس کو تیر مارا، تیر لگا لیکن جانور طاقتور تھا، بھاگ گیا، تیر کو لے کر بھاگ گیا. اب میں مسلسل اس کی طلب میں ہوں، ایک جگہ میں مجھے مرا پڑا ملا تو مجھ سے یہ حلال ہے. اور اگر میں اس کی طلب سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا، میں نے کہا جانے دو، پھر اتفاق سے جا رہا تھا، یہ مرا پڑا تھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالسَّيْفِ، اور جب لگ جاتا ہے تیر شکار کو، فَتَحَامَلَ، وہ شکار تیر کو اٹھا کے لے جاتا ہے، حَتَّى غَابَ عَنْهُ، وہ شکار مجھ سے غائب ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَبِي، میں ہمیشہ اس کی طلب میں تھا. حَتَّى أَصَابَهُ، میں تھا حتیٰ کہ میں اس کو پہنچا مرا ہوا اکیلا. وَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِي، اگر اس کی تلاش سے بیٹھ چکا تھا، ثُمَّ أَصَابَهُ، میں تھا پھر مرا ہوا مجھے اچانک ملا. لم یقال لما روی عن نبی علیہ السلام انہو کرہا، حضور نے مکروہ جانا اکل اس شکار کا، اذا غاب عن الرمی، جب صیاد سے غائب ہو جائے. وقال، حضور نے فرمایا، لعل حوام الارض قتلته، ہو سکتے ہے زمین کی درندوں نے اس کو مار ڈالا ہو، سانپ نے ڈسا ہو، بچھو نے ڈسا ہو. دوسرا یہ ہے کہ تیر کے علاوہ بھی سبب ہو سکتا ہے موت، تیر کے سبب ہو سکتے. تو جب میں مسلسل اس کی طلب میں تھا تو وہ علاوہ کے احتمال ثابت ہوا، وہ حلال ہے. اور جب میں بیٹھ گیا تو اس علاوہ سبب کا احتمال غالب ہے تو وہ مردار ہے. دوسرا یہ کہ وقوع موت کا بھی سبب آخر قائم موجود ہے. تم فما ينبغي ان يحل اكله، مناسب نہیں ہے کہ وہ کھائے جائے. لان الموهوم، کیونکہ موہوم جو موت ہے بسبب آخر کل متحقق ہے. الا نسختنا اعتبارہ، ہم نے تاکید کے اعتبار سبب خر کا جب تک صیاد اس کی طلب میں ہے، کیونکہ بدیہی بات ہے کہ شکار خالی نہیں عن ہو، عموماً شکاری جانور بھاگ جاتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے فیما اس صورت میں اذا قعد عن، کیوں؟ امکان تحرز، ممکن ہے صیاد کا بچنا عن سوارین، شکار کے چھپ جانے سے، وہ چھپ جانا جو بسبب اس کے عمل کا تھا. عمل کیا تھا؟ بیٹھنا. والذی روینا، جو حدیث ہم نے نقل کی وہ حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ پر. امام مالک فرماتے جو جانور غائب ہو جائے، اگر رات آنے سے پہلے مل جائے تو وہ حلال ہے، مگر حدیث نے بتایا کہ وہ جو غائب ہو جائے اور مر جائے تو وہ کیا ہے؟ مردار ہے. فی قولہ انما توارا عنہ، وہ شکار جو صیاد سے چھپ جائے، اذا لم یبت، اگر رات نہ گزاری جنگل میں، نو یحلو، فاذا بات لیلۃ لا یحلو. میں نے ہرن کو تیر مارا، وہ ہرن تیر لے کر کے بھاگ گئے، پھر میں مسلسل اس کی طلب میں تھا، وہ مجھے مرا ہوا ملا لیکن اس کا ایک اور عضو بھی زخمی تھا. اب مجھے سے یہ مردار ہے، کیونکہ یہاں شک واقع ہوا کہ تیر نے مارا ہے یا دوسرے زخم نے مارا ہے. وَلَوْ وَجَدَ بِهِ جَرَاحَةً، اگر مسلسل طلب کرنے کے بعد میں نے اس میں دوسری جراحت پائی سوا جراحت سہر کے، نو لا يحل لأنه موہوم، کیونکہ یہ دوسرا زخم موہوم ہے، ممکن ہے احتراز سے. نفات بر محرما بخلاف وہم الحوا، بخلاف وہم درندوں کی، کسی درندے نے کاٹا. والجواب فی ارسال الکلب، اور جواب کتا چھوڑنے میں، کل جواب فی رمی، یعنی اگر کتا شکار کو زخمی کرے اور وہ شکار گم ہو جائے اور میں مسلسل اس کی طلب میں تھا اور ملا تو حلال ہے، اگر بیٹھ گیا حرام. وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يُقَالَ، میں نے ہرن کو تیر مارا، وہ ہرن پانی میں ڈوب گئی اور مر گئی تو وہ مردار ہے، یہ موت پانی کی طرح منسوب ہے. دوسری، میں نے پہاڑ کی چوٹی پر ہرن کو تیر مارا، وہ ہرن گرتے 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 زمین پر آ کر وہ مری تو وہ مردار ہے، یہ متردیہ ہے، یہ گرنے سے مری ہے، تیر سے نہیں مری.
وَإِذَا رَمَا صَيْدًا جب میں مارتا ہوں شکار کو فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے یا گرتا ہے سطح جبل پر اور پھر سطح جبل سے گرتے گرتے زمین پر آ جاتی ہے لم یوکل لأنه المتردیہ اور متردیہ حرام بالنص ہے. دوسرا ایک اس میں احتمال موت کا ہے بے غیر رمی جو وقوع فی الماء ہے یا وقوع عن جبل وسط ہے کیونکہ پانی بھی مہلک ہے. اسی طرح سقوط من علو اوپر سے یہ بھی ہے یؤید ذلک قول علیہ السلام لعلی وان وقعت رمیتک اگر آپ کا شکار گر جائے فی الماء فلا تاکل اس کو مت کہو آپ کو معلوم نہیں ہے ان الماء قتلہ او صاحبک کہ پانی نے مارا ہے یا تیری تیر نے. ٹھیک ہے. وان وقع پہاڑ کی چوٹی پر ہرن ہے میں نے اس کو تیر مارا وہ وہاں سے سیدھی گری زمین کی لوٹ پوٹ پہاڑ پر نہیں ہوتی تھی سیدھی زمین پر گری اور مر گئی تو مجھ سے وہ حلال ہے کیونکہ زمین پر گرنے سے تم اس کو نہیں بچا سکتے. وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اگر زمین پر اوپر سے گری ابتداءً نو اکیلا کیونکہ ممکن نہیں ہے احتراز عنہ زمین پر گرنے سے. اگر آپ کہتے ہیں زمین پر بھی نہ گرے اس کا معنی ہے کہ شکار نہ کرو ظاہر بات ہے شکار کو تیر لگے وہ زمین پر گرتا وہ پھر کی باری اگر آپ یہ بھی شرط لگائے نو صد بابل اختیار بخلا متقدمہ متردیہ کہ پہاڑ سے بتدریج گرتے جائے اس سے بچنا ممکن ہے تعارض سے. قانونی کلیے یہ جانور ہے اس میں یہ سبب حرمت ہے اور یہ سبب علت ہے دونوں جمع ہو گئے اور سبب حرمت سے اجتناب ممکن ہے تو یہ حرام ہے. جیسے شکار کو تیر لگا یہ سبب علت ہے اور پہاڑ سے وہ متردیہ بن کر گری یہ سبب حرمت ہے اور تردی سے اجتناب ممکن ہے تو ہم اس کو اور اگر یہ سبب علت ہے یہ سبب حرمت ہے لیکن سبب حرمت سے اجتناب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے. جیسی تیر لگا اس کو یہ سبب علت ہے اور یہ سیدھی زمین پر گری یہ زمین پر گرنا سبب حرمت ہے لیکن اس سے اجتناب ممکن نہیں ہے تو یہ کیا ہو بس. فصار الاصل ان سبب الحرمت والحل کہ سبب حرمت و حل اذا اجتماع جب جمع ہو اور ممکن ہو اجتناب عما اس سے جو سبب حرمت ہے نو ترجح جہت الحرمت احتیاطا او ان کان مما اگر وہ سبب ایسا تھا حرمت والا کہ ممکن نہیں تھا تحرز سے جیسے زمین پر گرنا نو جرا وجودہ مجرا دمی یہ گرنا کن گرنے ہیں کیونکہ تکلیف انسان کا بحسب الوسع ہے. اب وہ کون سے اسباب ہے جس سے اجتناب ممکن ہے اب وہ کون سے اسباب حرمت ہے جس سے اجتناب کہتے فمما وہ اسباب کی ممکن ہے بچنا اس سے اذا وقع علی شجر اور وہاں کہاں ہے درخت پر گرے او حائط یا دیوار پر گرے او آجرت یا اینٹ پر گرے ثم وقع علی الارض اور پھر زمین پر گرے یا اس کو مارے اور وہ جبل پر ہو فتردى من موضع الى موضع حتى تردى الى الارض او رماه یا اس کو مارے فوقع على رمح منصوب ایک نیزی کے اوپر گر جائے او قصبت یا بال کے اوپر جو کھڑا ہے او على حرف آجرت یا اینٹ کی کنارے پر تو یہ حرام ہے. لاحتمال ان حد حاضر الاشیاء ہو سکتا ہے ان اشیاء کی دار و چیزی نے قتلہ ومما لا يمكن الاحتراز عنہ اور جس سے احتراز وہ یہ ہے کہ دیوار پر گرے اور نیچے نہ آئے وہاں ٹھہر گئے وہاں اچھا جی یا زمین پر گرے اذا وقع على الارض قبض کرنا یا علی ما هو فی معنی جبل پر گری لیکن تردی نہ ہو ضاربیت پر گری تردی نہ ہو لبین موضوعہ پر گری تردی نہ ہو صخرہ پر گری تردی نہ ہو بلکہ فاستقر علیہا وہاں ٹھہر جائے کیونکہ وہ خوب شکار کے ان چیزوں پر اور زمین پر برابر ہے اجتناب ممکن نہیں. وذکر فی المنتقى کتاب میں یہ ہے لو وقع على صخرۃ اگر تیر لگنے کے بعد شکار پتھر پر لگا فانشق بطنہ اور اس کا پیٹ پھٹا نو لم یوکل لاحتمال الموت بسبب کہ پتھر نے مارا ہے اور حاکم شہید نے اس کو صحیح کیا ہے. لیکن پہلی کیا ہے کہ اگر پتھر پر گر اور وہاں ٹھہر گیا تو وہ کیا ہے حلال ہے. تو کہتے اس کا مطلب یہ کہ پتھر پر گری اور پتھر اس میں زمین سے زیادہ زخم ہے
زمین سے تو وہ حلال ہے. اور حمل کیا ہے حاکم شہید نے وہ مروی مطلق مبسوط کے اندر علی غیر حالت الانشقاق، اور شمس العلم سرخسی نے علی ما صابه حد الصخرہ فانشق بطنہ بذالک، وحمل المروی فی الاصل علی انہ لم یصبہ، کہ اس کو نہ پہنچا ہو اینٹ سے مگر وہ زخم جو اس کو پہنچتا تھا زمین سے، لو وقع علیہا، اگر زمین پر گرتا، اور یہ معاف ہے. وہذا صح. وَإِنْ كَانَ الْتَيْرُ مَئِيًّا، مرغا بھی ہے پانی میں تیر رہی ہے، میں نے اس کو تیر مارا اور وہ پانی میں ڈوب گئی اور مر گئی، تو اگر زخم پانی کے اوپر تھا تو پھر حلال ہے، اور اگر زخم پانی کے اندر ڈوب گیا تھا تو حرام. وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَئِيًّا، اگر وہ پرندہ آبی ہے جیسے مرغاوی، فَإِنْ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ لَمْ تَنْغَمِسْ، اگر جراحت ڈوبا نہیں تھا زمین پانی کے اندر اکیلا، وَإِنْ انغمست، اگر زخم جو ہے ڈوب گیا تھا، لا یوکل، گویا کہ سارا زمین پانی میں ڈوب جائے. یہ شکار، میں نے اس کی طرف یہ تیر پھینکا، تیر کو ہوا نے ٹھیلا کر لیا اور اس نے شکار کو مارا، لیکن طول میں یا عرض میں مارا؟ عرض میں مارا، اور زخمی نہیں کیا تو وہ مردار ہے. وما، وہ شکار جس کو تیر لگی بعرضه عرضا لم یوکل، وان جرحه، اگر زخمی کرے یوکل، لقول علیہ السلام فیہ ما اصاب بحده، وہ شکار جس کو تیر کا دھار لگے فکل وہ کھاؤ، وما اصاب بعرضه فلا تاکل، اور جس شکار کو تیر کا عرضن ملے تو وہ نہ کھاؤ. دوسرے کی لبودی ہے جرح سے، یستحق مانا زکات، لیتحقق مانا زکات، تاکہ ذبح کا مانا متحقق ہو جائے. ولا یوکل ما صابہ البندق، بندوق کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں، تو اگر گولی لگی اور آپ نے ذبح کیا پھر تو حلال ہے، اور اگر ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ مردار ہے. اور وجہ یہ ہے کہ گولی ثقیل ہوتی ہے تو وہ جہاں لگتی ہے زخم کو دباتا ہے، جب دباتا ہے تو یہ زخم سے نہیں مرا، دبانے سے مرا، تو یہ منخنقہ کے حکم میں ہے، اور منخنقہ مردار ہے، تو بندوق کا شکار بھی حرام ہے. ہاں اگر گولی لگنے کے بعد آپ نے ذبح کیا تو جائز ہے. ولا یوکل، نہیں کہا جائے گا ما جانور اصابہ البندق، جس کو بندوق کی گولی لگے فمات بہا اور مرے، لانہا تدق، کیونکہ وہ دباتا ہے، اور وہ تکسر، اور اندر اعضا توڑتا ہے، ولا تجرح، اور جرح نہیں کرتا، فصار کالمیراث، تو یہ اس تیر کی طرح ہے جو عرضن شکار کو مرے، اذا لم یخرق، زخمی نہ کرے. ٹھیک ہے. وکذا، پرندے بیٹھے ہیں، میں نے پتھر اٹھایا اور ٹھا کر کے وہ مرا تو مجھ سے وہ مردار ہے، کیونکہ اس پتھر نے اس کو تیزی سے نہیں مارا، باری بن سے مارا ہے، تو وہ منخنقہ کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یا پٹھان ہل چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہے بیل کو چلانے کے لیے، پیچھے پرندے اٹھے، اچانک ایسا مرتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے، پٹھان کہا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، مارا شکار کو پتھر کے ساتھ تو وہ حرام ہے. ان جرحه، اگر کہ مارے، قالوا تاویل اذا كان ثقيلا، یہ تب کہ وہ پتھر بھری ہو، وہ بھی حدت، اور اس میں تیزی بھی ہو، تو ہم تیزی کی طرف منسوب نہیں کریں گے، ہم کہیں گے پتھر کے باری پن نے مارا، لاحتمال انه قتله بثقل. اگر وہ پتھر خفیف ہے، وہ بھی حدت، اور اس میں دھار تیزی ہے، نو یحل حلال ہے، کیونکہ موت متعین ہے بالجرح. بات سمجھ میں؟ اب پتھر طویل ہے اور میں نے طول میں شکار کی طرف چھوڑا اور اس کو مارا تو وہ حلال ہے، کیونکہ طویل پتھر بمنظر تیر کے ہے، اور تیر کا شکار حلال ہے، تو طویل پتھر کا بھی حلال ہے. اور اگر پتھر خفیف ہے، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهَمِ وَبِهِ حِدَّةٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ، یہ حلال ہے، لِأَنَّهُ ایسا پتھر يَقْتُلُهُ شکار کو مارتا ہے جرح کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرْوَةٍ، وَلَوْ رَمَاهُ، مروا جو ہے نا ایک سفید پتھر کو کہتے ہیں، اس میں دو خاصیتیں ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس آگ جلانے کا سامان نہ ہو
تو 2 سفید پتھروں کو مارو چکما، اس سے آگ نکلے گی اور کھانا پکاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھری نہیں ہے تو اس کو توڑو، اس کا کنارہ چھری کی طرح تیز ہے تو اس کی ذریعہ ذبح کرو۔ یہ معنی ہے وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرْوَةٍ حَدِيدَةٍ، اگر میں شکار کو ماروں سفید پتھر سے جو تیز ہو، وَلَمْ تَبْزُغْ بُزْعًا، لیکن وہ سے ٹکڑا جدا نہ کرے تو وہ حلال نہیں ہے، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًّا، اس نے دبا کر مارا۔ وَكَذَا رَمَاهُ بِهَا، اسی طرح میں نے مروت سے مارا، فَأَبَانَ رَأْسَهُ، اس کا سر جدا کیا، أَوْ قَطَعَهُ، ان کے رگوں کو کاٹا۔ یہ مردار ہے کیونکہ عروق تنقطع، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بثقل الحجر، ثقل سے، کما تنقطع بالقطع، جس طرح دار سے کٹ جاتے ہیں، تو شک واقع ہوا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہو، قطع قتل داج، ولو رماہ بعصا، اگر میں پرندہ ماروں لاٹھی سے، او بعود یا لکڑ سے، حتی قتلہ لا یحل لأنہ یقتلہ ثقلا لا جرحا، ہاں اگر لاٹھی میں دار ہے اور دار سے وہ زخمی ہو جائے پھر وہ حلال ہے۔ اللہم الا اذا کان لہ ہدہ، اس میں تیزی ہے، یبزغ بزعا، شکار کا ٹکڑا جدا کرتا ہے، فحینئذ لا باس بہ لانہ بمنزلۃ السیف ور، ٹھیک ہے۔ حاصل یہ ہے کہ شکار کی موت اگر آلی کی تیزی کی طرف منسوب ہے تو حلال ہے، اور اگر آلی کی ثقل کی طرف منسوب ہے تو حرام ہے۔ اور اگر شک واقعی ہوا کہ ثقل سے مرا ہے یا تیزی سے تو احتیاط ہے کہ اس کو حرام سمجھو۔ اصل ان مسائل میں کہ موت جانور کا جب مضاف الجرح کی طرف بھی یقین تو صید حلال ہے، اور جب مضاف الثقل کی طرف بھی یقین تو وہ حرام ہے، اور اگر شک واقع ہو جائے اور معلوم نہ ہو مات بالجرح او بالثقل کان حراما احتیاطا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ